السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، ہمارا ترجمہ القرآن جاری و ساری ہے اور ہم نے الحمدللہ سورہ بقرہ کے 5 رکوع مکمل کر لیے ہیں۔ آج ہم اس کا 6واں رکوع سٹارٹ کریں گے اور آج ہمارا 12واں لیسن ہوگا۔ ویورز، پچھلے رکوع میں اللہ پاک نے کس طرح سے ہمیں بنی اسرائیل کے بارے میں بتایا کہ وہ کس طرح سے اسلام سے انکار کرتے تھے، اور اللہ پاک نے جو انہیں کتابیں ان پہ نازل کی تھیں کس طرح سے وہ ان کو کم قیمت کے عوض بیچتے تھے اور اس میں رد و بدل کرتے تھے، یعنی جدھر انہیں فائدہ لگتا تھا وہ ادھر حق کو باطل بنا دیتے تھے، اور جدھر وہ انہیں لگتا تھا نقصان وہ ادھر باطل کو حق بنا دیتے تھے۔ یعنی اللہ پاک نے اسی لیے فرمایا کہ حق کو باطل کے ساتھ اور باطل کو حق کے ساتھ نہ ملاؤ جبکہ تم جانتے ہو کہ حقیقت کیا ہے۔ پھر اللہ پاک نے اس کے بعد ہمیں بتایا کہ کس طرح سے ہم مشکل میں صبر کر سکتے ہیں۔ صبر کا مطلب ہے کہ روکنا خود کو، اور باندھنا مطلب مصیبت میں کس طرح سے اپنے نفس کو روک کے رکھنا ہے، اور اللہ پاک کا شکر گزار بندہ بننا ہے، اور اللہ کے حضور سجدہ ریز رہنا ہے۔ تو ویورز، اگلا رکوع اب سٹارٹ کرتے ہیں کہ آگے اللہ پاک کیا فرما رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی، اے بنی اسرائیل یاد کرو میرا احسان جو انعمت میں نے انعام کیا علیکم تم پر، وانی اور بے شک میں فضلتکم میں نے فضیلت دی تم کو علی العالمین تمام جہانوں پر، واتقوا اور ڈرو یوم لا تجزی جس دن بدلہ نہ دے سکے گا نفسن کوئی شخص علی نفسن کسی شخص کو شیئن کچھ بھی، ولا یقبل اور نہ قبول کی جائے گی منہا اس سے شفاعتن سفارش، ولا یؤخذ اور نہ لیا جائے گا منہا اس سے عدل معاوضہ، ولا ہم اور نہ وہ ینصرون مدد کیے جائیں گے۔ تو ویورز، اس میں اللہ پاک کیا فرما رہا ہے کہ صرف رب تعالیٰ سے ڈرو اور اسی کی اطاعت کرو، اور ڈرو اس دن سے جس دن صرف تمہارے اعمال ہوں گے، کوئی تمہاری سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی تم سے کوئی معاوضہ لے کر تمہیں نہیں کہے گا۔ یہاں ان سب دنیاوی طریقوں کو غلط قرار دے دیا گیا جو ہم یہاں بری ہونے کے لیے استعمال کرتے ہیں، کوئی سفارش لے کر، کوئی پیسہ دے کر۔ وہاں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ وہاں نہ کوئی سفارش ہوگی نہ کوئی رشوت ہوگی، بس تمہارے اعمال ہوں گے جن سے تمہیں جزا اور سزا دی جائے گی۔ اس لیے ڈرو اپنے رب سے اور اپنی زندگی کو اللہ پاک کے احکامات کے مطابق گزارو۔ آگے اللہ پاک کیا فرماتا ہے، وَإِذْ اور جب نَجَّيْنَاكُمْ ہم نے تمہیں نجات دی من آل فرعون آل فرعون سے، یسومونکم وہ پہنچاتے ہیں تمہیں، سوء العذاب برا عذاب، یذبحون وہ ذبح کرتے ہیں ابناءکم تمہارے بیٹے، ویستحیون اور زندہ رہنے دیتے ہیں نساءکم تمہاری عورتیں، وفی ذالکم اور اس میں بلاء من ربکم آزمائش ہے تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بھاری، اور یہ بڑی بھاری آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔ اللہ پاک یاد کروا رہا ہے۔ مفسرین یہاں کہتے ہیں بیٹے ذبح کرنے سے یہ مراد لیتے ہیں کہ یہ وہ واقعہ ہے جب آل فرعون کو نجومیوں یعنی فرعون کو نجومیوں نے بتایا تھا کہ ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو تمہارے تخت کو الٹ دے گا، تو اس ڈر سے اس نے اس سال پیدا ہونے والے تمام لڑکوں کو مروا دیا تھا، قتل کروا دیا تھا بچوں کو۔ لیکن یہ حضرت موسیٰ علیہ دیکھیں رب کی شان، وہ لوگوں کو مرواتا رہا اور جس نے تخت الٹنا تھا وہ اسی کے گھر میں پلتا رہا۔ رب چاہے تو جو چاہے کر سکتا ہے، رب ہر چیز پر قادر ہے۔ اس میں رب تعالیٰ یاد کرا رہا ہے بنی اسرائیل کو کہ کس طرح میں نے آل فرعون سے تمہیں نجات دلائی تھی جو تم پر اتنا ظلم اور اتنی زیادتیاں کرتے تھے۔ آگے کیا فرماتا ہے، وَإِذْ اور جب فرقنا پھاڑ دیا ہم نے بکم تمہارے لیے البحر سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ پھر ہم نے بچا لیا تم کو، وَأَغْرَقْنَا اور ڈبو دیا ہم نے آل فرعون فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے۔ تو اس آیت میں کیا اللہ پاک نے پورا واقعہ کتنی خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر گئے اور راستے میں سمندر آ گیا،
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ اپنا عصا ماریے سمندر میں۔ جب سمندر میں عصا مارا تو سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بن گیا۔ انہوں نے سمندر عبور کیا تو جب فرعون نے یہ منظر دیکھا تو وہ بھی اس راستے پر چل پڑا۔ جیسے ہی سمندر کے درمیان میں فرعون اور اس کا لشکر پہنچے تو اللہ پاک نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ اپنا عصا دوبارہ ماریے۔ آپ نے دوبارہ مارا تو سمندر پھر سے ایک ہو گیا اور فرعون اور اس کا تمام لشکر غرق ہو گیا۔ تو اللہ پاک اس احسان کو یاد کروا رہا ہے کہ کس طرح سے میں نے تمہیں نجات دی اس سے، اور تم تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ اور جب وعدنا ہم نے وعدہ فرمایا موسیٰ سے 40 لیلۃ 40 راتوں کا، ثم اتخذتم العجل پھر تم نے بنا لیا بچھڑا، من بعدہ ان کے بعد، وانتم اور تم ظالمون ظالم تھے، ثم پھر عفونا درگزر فرمایا ہم نے، عنکم تم سے، من بعدی اس ذالک اس کے بعد، لعلکم شاید کہ تم تشکرون شکر گزار بن جاؤ۔ یہاں اس واقعے کا ذکر ہو رہا ہے جب 40 راتوں کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ پاک کے پاس گئے سے ملاقات کرنے کے لیے، تو پیچھے سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا کہ موسیٰ خود ہمیں چھوڑ کے یہاں اکیلا چلے گئے ہیں۔ تو اللہ پاک فرما رہا ہے ہم نے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ وَإِذْ اور جب آتینا عطا فرمائی ہم نے موسیٰ الکتاب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، والفرقان اور حق و باطل میں تمیز کی قوت، لعلکم تاکہ تم تہتدون سیدھی راہ پر چلنے لگو۔ اس میں کیا ذکر ہو رہا ہے کہ جب 40 راتوں کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے، جب تورات نازل ہوئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اللہ پاک نے تورات نازل کرنے کے لیے حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر بلایا، تو پیچھے سے انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ تو پھر اللہ پاک نے کتاب نازل کی حق و باطل میں تمیز کرنے والی، تاکہ تم سیدھی راہ پر چلو۔ اللہ پاک بنی اسرائیل کے واقعات ہمیں کھول کھول کر بتا رہا ہے کہ ہمیں بھی اللہ پاک نے قرآن پاک عطا کیا ہے تاکہ ہم اس کے ذریعے عقل حاصل کریں، ہدایت حاصل کریں۔ قرآن پاک ہدایت کی کتاب ہے۔ ضرورت ہے ہمیں آج اس دور میں کہ ہم اس کو پڑھیں، اس پر عمل کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش ہے۔ صرف عربی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم سال سے صرف عربی ہی پڑھ رہے ہیں۔ آج کے دور میں جب ہم اس طرح فتنوں میں گھر چکے ہیں، ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہے، تو اس وقت سخت ضرورت ہے ہمیں کہ ہم قرآن پاک کو سمجھیں، اس پر عمل کریں اور اپنی زندگی اللہ پاک کے احکامات کے مطابق گزاریں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کے لیے یہ مددگار ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔